بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اس ننھی سی جان کا خون میں لت پت ہاتھ تھامے امی کے ساتھ بھاگا چلا جا رہا تھا، جسے امی سینے سے چمٹائے ہسپتال کی ایمرجنسی کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ وہ ننھی میری چھوٹی 8 سالہ بہن اسما تھی، جو کھیلتے ہوئے چھت سے گر کر زخمی ہو گئی تھی۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا۔ ایمرجنسی میں اسے ابتدائی طور پر امداد فراہم کر دی گئی تھی، لیکن اس کو فوری طور پر آپریشن کی ضرورت تھی، جس کے لیے ہمیں فوراً 25,000 روپے جمع کروانے تھے۔ جب وارڈ والے ڈاکٹر نے یہ بات بتائی تو میری ماں اس کے پیروں میں گر گئی کہ آپ لوگ آپریشن شروع کریں، میں کسی نہ کسی طرح یہ رقم لے کر آتی ہوں۔ اور میں حیران پریشان ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا نام عمیر ہے۔ میں اپنے والدین کی پہلوٹی کی اولاد یعنی سب سے بڑا بیٹا ہوں۔ میری بعد 3 بہنیں بالترتیب آمنہ، فاطمہ اور اسما تھیں۔ ہم نچلے طبقے یعنی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے ابو اور امی دونوں ہی دہاڑی دار مزدور تھے، روز کا کمانا تاکہ روز کی روٹی پوری ہو سکے۔ ایسے میں باقی علاقے کے خاندانوں کی نسبت واحد سہولت جو ہمارے پاس تھی کہ ہمارا گھر نسبتاً کشادہ تھا، جس کے نہ صرف کمرے بہتر تھے بلکہ صحن بھی کشادہ تھا اور پانی کی موٹر بھی لگی ہوئی تھی، لیکن کرایہ تقریباً دوسرے گھروں کے برابر ہی تھا۔ ہمارے ساتھ شہر میں صرف ہماری دادی رہتی تھی، جبکہ باقی خاندان گاؤں میں تھا، لیکن خوشی غمی پر تو ملنا ہی ہوتا تھا۔ ویسے بھی کوئی شہر آتا تو ہماری طرف ضرور آتا تاکہ خیر خبر پہنچا سکے۔ ایسے میں میری امی سے ایک سوال جو مسلسل پوچھا جاتا تھا کہ دوسرا بیٹا کب ہوگا؟ عمیر اکیلا ہی پھرتا رہے گا؟ 3 بہنوں کا بوجھ ڈھوئے گا؟ ماں صرف کہتی کہ دعا کرو، لیکن دادی کی طبیعت بگڑنے لگتی۔ میرے امی ابو خواہ مخواہ ہی خود کو مجرم سمجھنے لگتے۔ ان حالات میں بھی میرے والدین کو شوق تھا کہ ان کی اولاد تعلیم حاصل کرے۔ انہوں نے ہم چاروں بہن بھائیوں کو قریبی سرکاری اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا، کیونکہ امی ابو بس پرائمری تک ہی پڑھ سکے تھے۔ جس دن چھوٹی بہن اسما کو بھی اسکول داخل کروایا، اس دن گھر بالکل خالی خالی ہو گیا تھا۔ وہ بھی اب 5 سال کی ہو گئی تھی۔ سارے گھر میں چڑیا کی طرح چہکتی پھرتی تھی اور بہت شرارتی تھی۔ جتنی شرارتی تھی اتنی ہی ذہین تھی۔ اسی وجہ سے جب وہ اسکول ہوتی تھی تو گھر سونا سونا محسوس ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کی خاص بات یہ تھی کہ غربت اور مسائل کے باوجود گھر میں سکون اور برکت تھی۔ امی ابو اگر کبھی سال میں 1-2 بار غصے میں جھگڑا کرتے بھی تھے تو چند گھنٹوں بعد وہ بات ختم بھی ہو چکی ہوتی تھی۔ امی اور ابو دونوں ہی فیکٹری ورکر تھے، لیکن الگ الگ فیکٹریوں میں زندگی کے دن اپنی روٹین سے گزار رہے تھے کہ اچانک ایک دن خدا نے خوشی کی خبر امی کی جھولی میں ڈال دی۔ خدا نے امی ابو کے صبر کا انعام یوں دیا کہ ان کو بیٹا عطا کیا۔ سب کے سوالوں کا جواب مل گیا۔ عمیر کا جوڑا بن گیا، عمیر کا بھائی آ گیا۔ ابو نے اس بیٹے کا نام سمر رکھ دیا۔ سب بہت خوش تھے۔ اسما کی خوشیوں کا تو ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اس نے پورا ہفتہ اسکول سے چھٹیاں کی تھی۔ ہر وقت سمر کو گود میں لیے بیٹھی رہتی۔ ابا نے پورے محلے میں گلاب جامن بانٹے تھے۔ خوشیوں کے دن گویا پڑ لگا کر رو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے منا سمر پاؤں پاؤں چلنے لگا۔ سب سے زیادہ اسے عمیر بھائی ہی پسند تھے۔ جب بھی بڑے بھائی کو دیکھتا خوشی سے آوازیں نکالنے لگتا کہ بس مجھے اٹھا کر باہر چلو۔ میرے ذہن میں ان دنوں یہ دھن سما گئی کہ ہم نے اپنے مننے بھائی کی سالگرہ کرنی ہے۔ امی ابو سے بات کی تو وہ حیرانی سے مسکرا دیے کہ آج تک اس گھر میں کسی کی سالگرہ نہیں ہوئی تھی، لیکن مننے کے لیے ابا نے حامی بھر لی، کیونکہ ابا کہتے تھے یہ میرا بیٹا بڑا برکتوں والا بچہ ہے، اس کے آنے پر میری ترقی بھی ہوئی ہے اور امی ابو دونوں کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ 2 دن بعد جو اتوار چھٹی کا دن ہے، اس دن ہم مننے کی سالگرہ کا کیک کاٹیں گے۔ میں دل ہی دل میں سجاوٹ کے طریقے اور برتھ ڈے ٹوپیاں سوچتا ہوا سو گیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ کیک ہم کبھی نہیں کاٹ سکیں گے۔ ہفتے کی شام کو فیکٹری سے واپس آتے ہوئے میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہمیں روتا پلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ مننے کو احساس تک بھی نہ ہوا کہ گھر پر کون سی قیامت گزر گئی ہے۔ ہم سب ہی سکتے کی حالت میں تھے۔ آخر امی نے ہی کمر باندھی، کیونکہ اب تو ان کے سر پر زیادہ ذمہ داری تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ابو کی فیکٹری والوں نے نہ صرف اس مہینے کی پوری تنخواہ دی تھی بلکہ کچھ فنڈ بھی دیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی مستقل حل نہ تھا۔ اس سارے وقت میں ابا کے کچھ دوست اور محلے والوں نے بھی بہت ساتھ دیا۔
امی نے چونکہ بہنوں کو ساتھ ساتھ سلائی کا کام سیکھنے پر بھی لگایا ہوا تھا، تو ابا کے ایک دوست نے ہمیں بیڈ شیٹس کی سلائی کا بڑا آرڈر دلوا دیا، جس کے لیے میری بڑی بہن نے اسکول چھوڑ دیا کہ پرائیویٹ امتحان دے لے گی تاکہ آرڈر مکمل کیا جا سکے۔ ماں بہنوں کی محنت رنگ لائی اور 1 سال کے اندر اندر ہی ہمارا یہ سلسلہ مستقل ہونے لگا۔ ابا نے سچ کہا تھا کہ یہ چھوٹا بیٹا بہت ہی برکتوں والا ہے۔ ایک دن چھوٹی اسما ہمسایوں کے بچوں کے ساتھ اوپر چھت پر کھیل رہی تھی۔ کھیلتے کھیلتے اچانک وہ نیچے گر گئی۔ میں بھی گھر پر نہیں تھا۔ بچیوں نے جب شور مچایا تو امی کو پتہ چلا۔ وہ جلدی سے اس کو اٹھا کر بھاگیں۔ ہمسایوں نے مجھے اطلاع کی تو میں بھی امی کے ساتھ پہنچ گیا۔ ہم اسما کو لے کر ہسپتال پہنچے، جہاں ڈاکٹرز نے اس کا فوری آپریشن بتایا، لیکن 25,000 کا انتظام یکمشت کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ امی مجھے ہسپتال چھوڑ کر رقم کا انتظام کرنے چلی گئیں اور 4 گھنٹے بعد بہت مشکل سے 10,000 روپے کا انتظام کر کے لے کر آئیں۔ وہ جمع کروائی تو اسما کو آپریشن شروع ہوا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسما ہم سے ناراض ہو کر ابو کے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن ڈاکٹرز نے ہمیں نہیں بتایا۔ وہ کہتے رہے کہ آپریشن ہو گیا ہے، چند گھنٹوں کی بات یہ ہوش میں آ جائے گی، لیکن اسما کو کبھی ہوش نہیں آئی۔ اب جبکہ ہمیں ہماری بہن کی موت کی اطلاع دے دی، لیکن ابھی بھی ہمارے سامنے ایک بڑا امتحان کھڑا تھا۔ ہمیں مزید 10,000 روپے جمع کروا کر ہی میت مل سکتی تھی۔ اس وقت میں اور امی تڑپ تڑپ کر ہسپتال کی دیواروں پر سر مار کر روئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ امی ایک بار پھر مجھے ہسپتال چھوڑ کر پیسوں کا انتظام کرنے چلی گئیں، اور مجھے نہیں معلوم امی کب واپس آئیں، پیسوں کا انتظام کیسے ہوا اور ہم اسما کو لے کر گھر کیسے آئے۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسی طرح بہن کے جنازے کو کاندھا دے کر اسے ابو کے پہلو میں سلا آئے۔ میرے دماغ میں ہر وقت ایک ہی بات گردش کرتی رہتی کہ بہت سے پیسے ہونے چاہیے، انسان کو بہت امیر ہونا چاہیے۔ کبھی دل چاہتا کہ کہیں ڈاکہ ڈال لوں۔ میٹرک کا اسٹوڈنٹ اتنا ہی جذباتی ہو سکتا تھا۔ امی اور دادی نے مجھے بروقت سنبھالا، ان کا حوصلہ اور تربیت کام آئی۔ میں جلد ہی سنبھلنے لگا، لیکن اب میرا پڑھائی میں اتنا دل نہ لگتا تھا۔ جیسے تیسے میٹرک پاس کیا تو میں ساتھ ساتھ نوکری بھی ڈھونڈنے لگا، بجائے اس کے کہ میں آگے کالج میں داخلہ لیتا۔ لیکن میٹرک پاس کو کون سی نوکری مل سکتی ہے؟ ہاں، مزدوری ہی ملے گی۔ اسی طرح میں نے 1 سال ضائع کر دیا، نہ مجھے کوئی نوکری ملی اور نہ میں نے آگے داخلہ لیا۔ اگر امی اور بہنیں سلائی کا کام نہ کر رہی ہوتی تو ہماری روٹی چلنی بھی مشکل ہو جاتی۔ ہماری سلائی کے آرڈر کچھ بڑھ گئے تھے۔ اب امی نے محلے کی 2 لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ نوکری کی تلاش میں دھکے کھانے کے بعد مجھے کچھ عقل آئی تھی۔ میں نے دوبارہ پڑھائی کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہی میں نے FA پاس کر لیا، لیکن گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ابو کی فیکٹری میں نوکری کی درخواست دے دی، جو کہ منظور کر لی گئی۔ اب تھوڑا ہی صحیح میں بھی کمانے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں پرائیویٹ تعلیم جاری رکھوں گا، لیکن 4 سال گزر گئے اور میں BA تک نہ کر سکا، کیونکہ کئی بار میں اوور ٹائم بھی لگاتا اور کئی بار میں ڈے نائٹ ڈیوٹی بھی کرتا تھا۔ لیکن ایک چیز جو میں نے نہیں چھوڑی تھی وہ واک اور ورزش تھی۔ اسی دوران میری امی نے کمیٹی ڈال کر کچھ رقم سے کٹ پیس وغیرہ گھر میں رکھنے شروع کر دیے اور آرڈر کا کام بھی کچھ وسیع کر لیا۔ اب گھر میں کچھ آسودگی بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اچھی واشنگ مشین اور فریج جیسی چیزیں اب ہمارے گھر میں بھی تھیں، لیکن میں اپنی آمدنی سے مطمئن نہ تھا۔ امی نے اب بہن کے لیے رشتے بھی دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اگر آمنہ نہ بھی جا سکے، لیکن فاطمہ کو بھی سمر کے ساتھ کسی بہتر اسکول میں داخل کروا دیا جائے۔ انہی دنوں ملکی حالات کی وجہ سے ہڑتالیں ہونا شروع ہو گئیں، تو کافی دن کے لیے فیکٹری بند ہو گئی۔ ہم چند دوست مل کر روزانہ کام کی تلاش میں نکلتے، کبھی کسی چائے کے ڈھابے پر بیٹھ کر اخباروں میں ویکینسی دیکھتے، درخواستیں لکھتے اور جگہ جگہ جمع کرواتے۔ کبھی کہیں سے انٹرویو کال بھی آ جاتی تو نوکری نہ ملتی۔ دوست یار مجھے کہتے کہ تم کہیں ماڈلنگ یا ڈرامے میں کام کرنے کی کوشش کرو، تم کو وہاں کام ضرور مل جائے گا، کیونکہ ورزش کی وجہ سے میری باڈی اچھی بنی ہوئی تھی اور ناک نقشہ بھی اچھا تھا۔ ایک دن ہم یوں ہی اخبار میں ملازمتیں ڈھونڈ رہے تھے کہ مذاق میں ضرورت رشتہ کے اشتہار پڑھنا شروع ہو گئے۔ ایک اشتہار پر میری نظریں جم کر رہ گئیں۔ مختصر سا اشتہار تھا کہ ایک مالدار حسینہ کو رشتے کی تلاش ہے جو فوری طور پر شادی کے خواہش مند ہے۔ ساتھ فون نمبر تھا۔
اس وقت تو میں نے دوستوں کے سامنے کچھ ظاہر نہ کیا، چپکے سے فون نمبر نوٹ کر لیا۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد میں نے اس نمبر پر رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ کل آخری تاریخ ہے، اپنے کوائف اور تازہ تصویر کے ساتھ درخواست جمع کروا دیں۔ فون بند کرتے ہی مجھے ہنسی آ گئی کہ اب شادی کے لیے بھی درخواستیں جمع ہوا کریں گی۔ اسی کشمکش میں سوچتے ہوئے گھر آیا اور رات بھی اسی سوچ میں گزاری۔ بار بار خیال آتا تھا کہ ایک بار ٹرائی تو کر کے دیکھوں، فراڈ ہوں گے تو واپس آ جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو امی کو بتایا آج ایک جگہ انٹرویو ہے، دعا کرنا بات بن جائے۔ امی اور بہنیں دعائیں دینے لگیں۔ ناشتہ کر کے میں نے ایک کاغذ پر سی وی کی طرز پر کوائف لکھے اور جیب میں رکھ کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک درمیانے سے درجے کے سلون سے بال سیٹ کروائے، ہلکی ہلکی شیپ جو بڑی ہوئی تھی اس کا خط کروایا، باہر نکل کر جوتے پالش کروائے، اپنی طرف سے مکمل تیار ہو کر شادی کی درخواست جمع کروانے پہنچ گیا۔ اس وقت میں خود کو شدید احمق محسوس ہو رہا تھا اور تھوڑا نروس بھی تھا۔ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا تو وہ ایک پرائیویٹ کوٹھی تھی۔ گارڈ نے اندر پہنچایا تو ریسیپشن پر ایک ماڈرن سی شوخ سی لڑکی بیٹھی تھی، جبکہ وہاں لاؤنج میں 3 مرد بھی بیٹھے تھے، جن میں 2 زیادہ عمر کے تھے، ایک میری طرح ہی تھا۔ دل میں کچھ خوشی محسوس ہوئی کہ میں ان تینوں سے بہتر شخصیت کا مالک ہوں، لیکن ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ آج آخری دن ہے تو ہم 4 لوگ ہیں، معلوم نہیں پہلے کتنے امیدوار ہوں۔ خیر اب آ ہی گئے تھے تو دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ ریسیپشن والی لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری درخواست میں تصویر نہیں ہے۔ میں نے عذر پیش کیا کہ آپ کی شرط تھی تازہ تصویر، راستے میں مجھے موقع نہ ملا، اگر میں نئی تصویر بناتا تو میں یہاں وقت پر نہ پہنچ سکتا۔ اس نے اندر کہیں فون ملایا، صورتحال بتائی، وہاں سے ہدایت لینے کے بعد مجھے ساتھ والے کمرے میں لے گئی اور وہاں انتظار کرنے کے لیے کہا۔ 2 گھنٹے میں وہاں بیٹھا میگزین دیکھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ اس دوران مجھے چائے بھی پیش کی گئی۔ بالآخر مجھے بتایا گیا کہ میڈم روحی میرا انٹرویو خود لیں گی۔ میں نے گڑبڑا کر پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جن سے شادی کی درخواست پیش کی ہے وہ مالدار حسینہ بذات خود میڈم روحی ہیں۔ 5 منٹ کے بعد مجھے ایک اور کمرے میں جانے کے لیے کہا گیا۔ اندر داخل ہوا تو اس کمرے کی آرائش دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دبیز قالین، قیمتی فرنیچر، فانوس اور دیگر ڈیکوریشن پیس، ایک ایک چیز نہایت قیمتی تھی۔ سب سے حیران کن بات، سامنے صوفے پر مشرقی لیکن ماڈرن لباس میں بیٹھی ایک حسین خاتون جو ذرا زیادہ عمر کی تھی بیٹھی تھی۔ میں نے نہ صرف کمرے کے قیمتی سامان بلکہ اس خاتون کے حسن سے بھی معروف ہو چکا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ کوئی مالدار بڑی عمر کی عورت ہوگی جو واجبہ شکل و صورت کی ہوگی، تبھی تو رشتے کا اشتہار دینا پڑا۔ وہ میرے کوائف والا کاغذ ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے خوش آمدید کہا اور بیٹھنے کو کہا۔ جب میں بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے سوالات شروع کیے، میرے حالات، خاندان، تعلیم اور نوکری وغیرہ کے بارے میں۔ پہلے میں کچھ اور بتانے لگا، پھر ایک دم میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا اور جو بھی میرے حالات اور تفصیلات تھیں وہی بتا دیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے یہاں بھی سچ بولا کہ اشتہار میں مالدار پڑھا تو سوچا قسمت آزمائی جائے، کیونکہ مجھے بھی امیر ہونا ہے۔ میڈم روحی نے بتایا کہ جتنی دیر مجھے انتظار کروایا گیا اتنی دیر میں میرے ایڈریس سے میرے بارے میں معلومات حاصل کر لی گئی ہیں اور میں نے سچ بول کر ان کا دل جیت لیا ہے۔ میڈم روحی نے جب بتایا کہ انہوں نے میرا انتخاب کر لیا ہے تو میں حقیقتاً اچھل پڑا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ 29 سال کی ہیں، ایک شادی اس کی پہلے ہوئی تھی، 1 سال بعد ہی شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ کوئی نہیں ہے، والدین اور شوہر کی طرف سے وہ ایک بڑی جائیداد کی مالک ہے، اسے کچھ رشتہ داروں کی طرف سے جان کا خطرہ بھی ہے اور دیگر کچھ مسائل بھی ہیں جو آہستہ آہستہ وہ سب بتا دے گی، لیکن وقت سے پہلے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ نکاح ہوتے ہی وہ اپنی جائیداد کے 25% حصے کا مالک بنا دے گی اور اس کے بہن بھائیوں کو بیرون ملک تعلیم کا بھی وعدہ کیا۔ اگر عمیر خان کو اس کی آفر قبول ہے تو ابھی نکاح ہوگا۔ یہ سن کر میں گڑبڑا گیا کہ اتنی جلدی کیسے؟ میں ماں بہنوں کو کیا بتاؤں گا؟ میڈم روحی کہنے لگیں، جو بھی سوال ہیں ابھی کر لو، اچھی طرح سوچ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، اس کے بعد ہاں کہو گے تو نکاح ہو جائے گا اور انکار کرنا چاہو تو وہ واپسی کا دروازہ ہے۔ یہ کہہ کر مجھے دوبارہ اسی انتظار والے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں بیٹھا کئی پہلو سے سوچتا رہا۔
بس ایک بات یہ زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ ماں کو اس نئی صورتحال کے بارے میں کیسے بتاؤں گا۔ خیر، ابھی دیا گیا 1 گھنٹہ مکمل ہونے میں 10 منٹ باقی تھے کہ میں نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ اسی وقت تمام انتظام ہو گیا، گویا جیسے مولوی بھی ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہو۔ سچی بات ہے 2 منٹ کے لیے میں خوف زدہ بھی ہو گیا۔ میرا دماغ مجھے منع کر رہا تھا یہ قدم اٹھانے سے، لیکن پھر میں نے خوف کو جھٹک دیا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ مجھے امیر ہونا تھا۔ مجھے اسما یاد آ رہی تھی جس کی میت لینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہاں، مجھے مالدار ہونا ہے۔ نکاح کے وقت میڈم روحی نے انگوری رنگ کا ہلکا سا کامدار لباس پہنا اور سرخ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ عمر کے اتنے فرق کے باوجود وہ میرے سامنے گڑیا ہی لگ رہی تھی، کیونکہ میرا اچھا قد کاٹ تھا اور وہ دبلی پتلی۔ میں گھبرایا ہوا تھا، لیکن میڈم روحی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگیں، اب ہم شریک حیات ہیں، آپ میرے مزاجی خدا ہیں۔ ہماری شادی ایک معاہدے کے تحت ضرور ہوئی ہے، لیکن آپ کو تمام حق حاصل ہے۔ میں نے بھی میڈم ہی کہا تھا تو کہنے لگی، اب میں آپ کی بیوی ہوں، میڈم نہیں، مجھے صرف روحی کہیں۔ اور یہ جائیداد کے کاغذات دیکھیں، آپ کل اپنے ڈاکومنٹس لیتے آئیں تو وکیل کے ساتھ کورٹ جا کر یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اور ہاں، کچھ باتیں ہمیں اچانک کرنی پڑیں گی، جس کے لیے میں ابھی سوری کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر روحی میرے گلے لگ گئی۔ اب میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ روحی نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے کہ میں اپنی فیملی کے لیے شاپنگ کروں، ابھی گھر میں شادی کا نہ بتاؤں، بلکہ جاب کا کہوں، بعد میں شادی کا بھی بتا دیں گے۔ مزید یہ کہ ہمیں 10 دن کے بعد دبئی جانا ہے۔ میں نے 1 لاکھ روپے میں سے صرف 15,000 اٹھائے اور گھر چلا آیا۔ گھر آتے ہوئے میں مٹھائی اور پھل لیتا آیا۔ گھر آ کر خوشخبری سنائی کہ مجھے ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل گئی ہے۔ انہوں نے ایڈوانس بھی دیا ہے، بونس بھی لاکھوں میں ملے گا۔ سب سن کر بہت خوش ہوئے، مبارکباد دی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگیں، بیٹا بہت خوشی کی خبر ہے، اللہ تم کو بہت کامیابیاں دے۔ لیکن بیٹا ایسی کون سی کمپنی ہے؟ تمہاری تعلیم بھی زیادہ نہیں۔ میرے دل کو کچھ وسوسے ہیں، کوئی غیر قانونی کام نہ ہو۔ امی کی بات سن کر میں نظریں چرا کر رہ گیا۔ جلدی سے بات بدلنے کے لیے امی کو جھپی ڈال لی اور بہن بھائیوں کو کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ سمر تو یاہو کے نعرے لگاتا چلا گیا۔ بہنیں بھی خوش ہو گئیں تو امی کی توجہ بھی ہٹ گئی۔ ہم باہر کھانا کھانے چلے گئے۔ بہنوں اور سمر کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ بہت عرصے بعد ہم سب خوش تھے، لیکن میرے دل کو ایک بے چینی بھی تھی۔ میں نے امی سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور بات چھپانے کی تو کبھی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ اور اب میں اتنی بڑی بات چھپا کر بیٹھا تھا تو دل کو بے چینی تھی۔ بار بار خود کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ سب اپنی فیملی کے فائدے کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ اگلی صبح جب میں روحی کے پاس پہنچا تو ہم نے باقی کام نپٹا لیے، عدالت بھی گئے، اور واپسی پر مجھے روحی نے وہ اسکول بھی دکھایا جو اس نے فاطمہ اور سمر کے لیے منتخب کیا تھا۔ میں نے جوش و جذبات میں آ کر وہیں روحی کے ہاتھ تھام لیے کہ میری دیرینہ خواہش تھی کہ سمر کو اچھے اسکول میں داخل کرواؤں۔ یہاں سے فارغ ہو کر ہم گھر پہنچے تو کھانا تیار تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر روحی نے بتایا، اگلے ہفتے ہم دبئی جا رہے ہیں اور تقریباً 15 دن بعد واپس آئیں گے۔ یہ سن کر میں گڑبڑا گیا کہ اتنے دن پیچھے میری فیملی اکیلی رہے گی۔ میری یہ کشمکش دیکھ کر روحی کا موڈ خراب ہو گیا۔ کہنے لگی، لگتا ہے تم نے مکمل طور پر یہ معاہدہ قبول نہیں کیا۔ آج آخری بار سوچ لو کہ میرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں۔ علیحدگی کا راستہ بھی کھلا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا جو جائیداد میں حصے دار بنا سکتی ہے وہ علیحدگی پر ہر جانے کا دعویٰ بھی کرے گی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر ٹھنڈے دل سے سوچا تو اپنا فائدہ ہی نظر آیا۔ اگلے 2-3 دن امی اور بہنوں کا ذہن بنانے میں لگ گئے۔ گھر پر ایک گارڈ رکھ کر میں اور روحی دبئی روانہ ہو گئے۔ وہاں کئی طرح کی مصروفیت رہی۔ کبھی مجھے ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر روحی خود چلی جاتی۔ ایک عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ روحی نے میری ظاہری شخصیت پر بہت توجہ دی۔ میرے بالوں کا اسٹائل بھی بدلا گیا، شیو کا انداز بھی، اور مجھے اسکن ٹریٹمنٹ سے بھی گزارا گیا۔ مجھ میں اچھی خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب میں زیادہ میچیور اور خوبصورت لگنے لگا تھا۔ واپس آئے تو گھر والے، محلے والے مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ 1 ماہ کے اندر فاطمہ اور سمر نئے اسکول میں داخل ہو چکے تھے اور آمنہ بھی میٹرک کے امتحان کی تیاری دل لگا کر رہی تھی۔ روحی کے کہنے کے مطابق اب ہمیں نئی کالونی میں نئے گھر میں شفٹ ہونا تھا
لیکن امی یہ گھر چھوڑنے کے لیے راضی نہ تھیں۔ اس گھر کے ساتھ برسوں کی وابستگی تھی اور پھر روزگار بھی یہیں تھا، لیکن ہم بہن بھائیوں نے مل کر امی کو راضی کر ہی لیا۔ امی اپنا کام چھوڑنے کے لیے راضی نہ تھیں، جس کا حل میں نے یہ نکالا کہ ہم سب رہائش تو نئے گھر میں رکھیں گے، لیکن یہ گھر بھی نہیں چھوڑتے، اس میں کام کا سلسلہ جاری رہے، بلکہ کچھ مزید لڑکیوں کو بھی کام پر رکھ لیا جائے۔ یوں امی مطمئن ہو گئیں۔ اگلے 2 ماہ نئے گھر میں سیٹ ہونے میں لگ گئے۔ امی ہر دوسرے دن پرانے گھر بھی جاتی۔ وہاں آنے جانے کے لیے میں نے ایک چھوٹی گاڑی کرائے پر لے لی اور ڈرائیور بھی رکھ لیا۔ میں نئی گاڑی بھی لے سکتا تھا، لیکن احتیاط اور تحمل کے ساتھ چلنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس دوران میں روزانہ دفتر بھی جاتا رہا اور وہاں سے روحی کے گھر۔ دفتر ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی، جس کے سرپیر کی فی الحال مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک دن روحی نے کہا کہ اب میں اسے اپنی فیملی سے اپنے باس کی حیثیت سے ملوا دوں تاکہ بعد میں شادی کا بتایا جا سکے۔ ظاہر ہے مجھے اس کی بات ماننا ہی تھی، اس میں کوئی قباحت بھی نہ تھی، بلکہ میرا فائدہ ہی تھا۔ پھر جیسے روحی نے کہا ویسے ہی ملاقات ہوئی۔ امی کو روحی کوئی خاص پسند نہیں آئی، لیکن میرے بہن بھائی کو اچھی لگی۔ پتہ نہیں اب یہ ماؤں والی کوئی حس تھی یا کیا معاملہ کہ امی روحی سے غیر مطمئن ہی رہیں۔ ہم نے اپنے پرانے گھر کو سلائی اسکول میں تبدیل کر دیا اور امی کو شہر میں اچھی بوتیک کھول دی۔ اس کے پیچھے بھی روحی کا ہی مشورہ تھا، لیکن بہرحال امی اور آمنہ اس نئے کام سے خوش تھیں۔ اسی دوران آمنہ کا میٹرک کا رزلٹ آ گیا، جو کہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ بوجھ اور انفارمیشن تو کسی طور پر گریجویشن والوں سے کم نہیں تھی۔ جلد ہی امی نے اچھی فیملی دیکھ کر آمنہ کی شادی طے کر دی، جسے ہم نے بہت اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ روحی نے بھی سونے کا سیٹ تحفہ بھجوایا۔ اب روحی کبھی کبھی مجھے دوسرے شہر میں بھی بھیج دیتی تھی، کہیں مال پہنچانا ہوتا تھا اور کہیں سے لینا ہوتا تھا۔ مجھے ایک بار بھی معلوم نہ ہوا تھا کہ یہ مال کیا ہے۔ ایک دن روحی کو ایک فون کال وصول ہوئی، جس سے وہ گھبرا گئی اور فوراً سب کو یہ گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ جلدی جلدی روحی نے الماری میں سے لیپ ٹاپ اور ایک بڑا بیگ اٹھایا اور ہم ایک گاڑی میں وہاں سے نکل آئے۔ باقی ملازمین بھی اپنے طور پر چلے گئے۔ ہم شہر کے مضافات میں ایک فارم پر پہنچ گئے۔ وہاں صرف ایک ملازم تھا۔ وہاں پہنچ کر روحی نے بتایا کہ جو لوگ اس کی جان لینا چاہتے ہیں وہ لوگ آ رہے تھے، اسی لیے ہم جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میں نے کہا تو ہم پولیس سے بات کرتے ہیں۔ روحی کہنے لگی وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ہر جگہ انہوں نے اپنے بندے گھسائے ہوئے ہیں، ہم الٹا مزید مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ 2 دن وہاں رکنے کے بعد ہم شہر واپس آئے تو ایک نئے گھر میں آئے۔ روحی نے بتایا کہ حفاظتی نقطۂ نظر سے گھر بدلا ہے یا کچھ خاص سسٹم لگایا ہے، اور ساتھ ہی کہنے لگی اب تم اپنی والدہ کو بتا دو کہ ہم نے شادی کر لی ہے، اب تم یہاں ہی رہو گے۔ روحی کو تو میں نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میرا خدا جانتا ہے کہ امی کو میں نے کون کون سی کہانیاں سنا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی۔ ایمرجنسی میں روحی سے نکاح کرنا پڑ گیا۔ امی کو تو غش آنے لگے، وہ رونے لگیں کہ بیٹے کی شادی کے ارمان تھے۔ ٹھیک ہے روحی سے ہی کرو، لیکن یہ کیسی شادی جس میں ماں شامل نہ ہو؟ بہنیں اور بھائی بھی حیران پریشان۔ ہر دکھ کچھ وقت کے بعد کم ہونے لگتا ہے۔ میری شادی کی خبر کو بھی آہستہ آہستہ قبول کر لیا گیا، کیونکہ روحی کے احسانات بھی ہم سب کے سامنے تھے۔ اصل میں تو ہماری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ویسے بھی روحی نے نہ صرف کچھ یتیم خانوں میں اخراجات کی ذمہ داری لی ہوئی تھی، بلکہ کچھ فلاحی اداروں کو بھی ڈونیشن دیتی تھی۔ یہ چیز بھی اس کا بہت مثبت تاثر ڈالتی تھی۔ اب میں کئی دن بعد ماں کے گھر جاتا، حالانکہ ایک ہی شہر میں تھے۔ میں نے خود کو اور اپنے گھر والوں کو سمجھایا کہ دیکھو لوگ دوسرے شہر روزگار کے لیے دوسرے ملک بھی جاتے ہیں، سمجھو میرا بھی کچھ ایسا ہی کیس ہے۔ میں تو پھر 8-10 دن بعد آ جاتا ہوں، اب میرا کام ہی ایسا ہے۔ پھر یہ کچھ دن کا وقفہ مہینے میں بدلنے لگا۔ اب چاہے میں روحی کے گھر ہوتا، روحی مجھے گھر چھوڑ کر پورا دن باہر رہتی۔ مجھے عجیب بھی لگتا، لیکن میں کچھ کہہ نہ سکتا تھا۔ سارا غصہ گھر میں بنے جم میں نکالتا۔ اب پھر ہمیں دبئی کا سفر درپیش تھا، لیکن اس بار ہم ہوائی جہاز کے بجائے چھوٹے بحری جہاز کے ذریعے گئے اور ذرا خیر آباد سے ساحل پر اترے۔ یہ سب بھی مجھے کچھ پراسرار سا لگ رہا تھا۔ اس بار ہوٹل میں جس وفد کے ساتھ ملاقات تھی، وہاں ایک بندہ مجھے راجہ صاحب کہہ کر ملا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتا، روحی نے فوراً مداخلت کی اور اپنے مینیجر کو اشارہ کیا۔ وہ مجھے غیر محسوس طریقے سے سائٹ پر لے گیا۔
بعد میں روحی سے پوچھا تو وہ یوں لاپرواہی سے کہنے لگی کہ اچھا شاید ان صاحب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، جیسے واقعہ اس نے خود نہ دیکھا ہو۔ میں نے دبئی کے مشہور ساحل پر سیر کی بات کی تو روحی کہنے لگی تم جانتے ہو کہ میری جان خطرے میں ہے، ہم یوں سرعام پبلک میں نہیں جا سکتے۔ یوں ہم جیسے اسٹیمر پر آئے تھے ویسے ہی واپسی کے لیے روانہ ہوئے، لیکن واپسی روحی بہت خوش تھی، چہک رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کپل چھٹیاں منا رہے ہیں، سیر سپاٹے پر نکلے ہوئے ہیں۔ واپس آ کر روحی نے مجھے بتایا کہ اس نے سمر کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات پر تو میں خوشی سے دیوانہ ہی ہو گیا اور روحی کے گلے لگ گیا، وہ بھی ہنسنے لگی۔ میں نے کہا یہ خبر گھر والوں کو سنانے جا رہا ہوں، 1 ہفتے ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ روحی نے بھی ہاتھ ہلا کر شاہانہ انداز میں کہا کہ جاؤ عیش کرو۔ گھر آ کر جب یہ خبر سنائی تو سمر اور فاطمہ تو خوش ہو گئے، انہوں نے آمنہ کو بھی بلوا لیا، لیکن امی کہنے لگیں پہلے ایک بیٹا چھین لیا اور دوسرے کو بھی چھین لے گی۔ میں ہنس پڑا کہ امی روحی یہاں ہے، سمر اکیلا لندن جائے گا۔ چند سالوں کی تو بات ہے، کیا آپ کا اور ابو کا خواب نہیں تھا اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کا؟ باقی تو نہیں، البتہ سمر کے لیے یہ بات حقیقت بن سکتی ہے۔ سمر دونوں بہنوں کے ساتھ مل کر انٹرنیٹ پر لندن کے تعلیمی اداروں کے کورسز تلاش کرنے لگے۔ امی بس اس بات سے خوش ہوئیں کہ میں پورا ہفتہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہوں گا۔ وہ میرے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ پکانے کے لیے کچن میں چلی گئیں۔ میں بہنوں اور بھائی سے گپ شپ کرنے لگا۔ جب ہفتہ گھر گزار کر واپس آیا تو نہ صرف سمر تیار تھا جانے کے لیے بلکہ فاطمہ کے جانے کی تجویز بھی میرے ہاتھ پر رکھ دی گئی تھی۔ جب میں روحی سے بات کرنے لگا تھا تو مجھے لگا تھا اسے اچھا نہیں لگے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہاتھ پکڑایا ہے تو تم لوگ بازو ہی پکڑنے پر آ گئے ہو۔ لیکن جب بات کی تو روحی اس تجویز پر خوش ہو گئی۔ یوں طے پایا گیا کہ اگلے سال نئی کلاسز کے آغاز پر دونوں کا داخلہ لندن میں کروایا جائے گا۔ میرے دل میں روحی کی قدر بڑھ گئی تھی۔ اگلے ہی دن مجھے روحی کے ذریعے پتہ چلا کہ اب مجھے سری لنکا جانا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے دبئی اور دبئی سے بامبے اور پھر وہاں سے سری لنکا جانا ہے۔ میں نے پوچھا کیا راستے میں کوئی کام ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی وضاحت نہ ملی، بلکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اب مجھے اپنا نام راج بتانا ہے، کیونکہ انڈیا میں پاکستانیوں پر بہت سختی کی جاتی ہے، اسی لیے پاسپورٹ بھی اسی نام کا ہوگا۔ خیر مجھے تو ہر صورت روحی کا دیا ہوا کام مکمل کرنا ہی تھا، سو میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اتفاق سے دبئی میں مجھے وہی بندہ دوبارہ نظر آ گیا جو مجھے راجہ صاحب کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کو پکارا اور ہم بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ اس نے کچھ ایسے انکشافات کیے کہ میرا سر گھوم کر رہ گیا۔ اس نے تو روحی کو بہت بڑی ڈائن قرار دے دیا اور اسے مجرم ثابت کرنے لگا۔ مجھے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ مجھے روحی کا پہلا شوہر ہی سمجھ رہا تھا، اور یہ کہ ہماری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ ساری بات الجھی ہوئی تھی، میں اسے کوئی بھی جواب نہ دے سکا، لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ واپس جا کے روحی سے ضرور بات کروں گا۔ اگلے میں بامبے پہنچا اور اس بندے سے ملا جس نے میرے ساتھ سری لنکا جانا تھا۔ انڈیا میں صرف 1 دن رکنا تھا، پھر ہمیں سری لنکا کے شہر کولمبو سے ہوتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچ میں موجود شہر کینیڈی کے مندر جانا تھا۔ مختلف مراحل طے کرتے ہوئے جب ہم مندر پہنچے تو وہ لوگ پہلے ہی ہمارے انتظار میں تھے جن سے ہمیں مال وصول کرنا تھا۔ میرے ذہن میں مال کا ٹرک تھا، یعنی کافی زیادہ سامان، لیکن جب اس نے مجھے ایک 8x10 کا ایک چھوٹا سا پیکٹ پکڑایا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے پوچھا کیا واقعی یہی مال ہے؟ انہوں نے روحی کے مینیجر سے میری بات کروا دی۔ تصدیق ہونے پر میں پیکٹ لے کر واپس روانہ ہوا۔ میں بہت حیران تھا کہ اتنے سے پیکٹ کے لیے مجھے یوں گھما کر بھیجا گیا، کوریئر کر دیتے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ راستے میں انڈیا میں میرا بیگ بدلا جا چکا ہے۔ میں اپنا کام کامیابی سے مکمل کر کے گھر واپس پہنچ چکا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے تمام باتیں روحی کے سامنے رکھیں اور پوچھا کہ ٹھیک ہے شادی معاہدے کے تحت ہوئی تھی، لیکن تم نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو تمام حق ہے، اور یہ کہ کچھ باتیں وقت کے ساتھ بتا دوں گی، لیکن اتنے سال ہو گئے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے ہر جگہ تمہارا ساتھ دیا ہے، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اب یہ کیا کہانی ہے جو میں دبئی سے سن کر آ رہا ہوں؟ تم بچوں کی قاتل کیسے ہو سکتی ہو؟ کس کے بچے ہیں وہ؟ اور تم کئی بار سارا دن کہاں غائب ہو جاتی ہو؟ اور اب میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے بچے ہوں گے یا اس کے بارے میں بھی تمہارا کوئی پروگرام ہے؟ میں تلخ ہی ہوتا جا رہا تھا۔
شاید میں دل سے روحی کے ساتھ رشتہ نبھا رہا تھا، اسی لیے مجھے تکلیف پہنچی تھی۔ روحی نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، مجھے بازو سے کھینچتی ہوئی ساتھ لے گئی، گاڑی میں بٹھایا اور ایک یتیم خانے اور پھر دوسرے یتیم خانے لے گئی۔ وہاں بچوں اور ادارے کے منتظمین سے ملوایا۔ پتہ چلا کہ بہت سے بچوں کی ذمہ داری روحی کے سر پر ہے اور کئی بچوں کو روحی اچھے مستقبل کے لیے دوسرے شہروں یہاں تک کہ بیرون ملک بھی بھجوا چکی ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوا۔ واپسی پر میں نے روحی سے معذرت بھی کی، کہنے لگی اب اپنی ایک بات کا مزید جواب بھی سن لو، ہمارے بچے نہیں ہو سکتے کیونکہ میں تم سے شادی کرنے سے پہلے آپریشن کروا چکی ہوں، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب والدین فوت ہو گئے۔ میں رشتہ داروں کی دشمنیاں دیکھ کر بڑی ہوئی، پھر میرا شوہر بھی مارا گیا۔ کہنے کو وہ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن میں جانتی ہوں وہ منصوبہ بندی تھی۔ میرے دل میں خوف ہے کہ میری اولاد یہ سب نہ دیکھے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اولاد پیدا ہی نہیں کروں گی اور آپریشن کروا دیا۔ میں نے ایک بار پھر معذرت کی، لیکن روحی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر آ کر وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ میں بھی بوجھل دل کے ساتھ امی کے پاس آ گیا۔ اگلے ماہ سمر اور فاطمہ کی لندن روانگی تھی۔ وہ دونوں اسی کی تیاری میں پرجوش ہو رہے تھے۔ میں امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، رات وہیں بسر کی۔ صبح جاگا تو مزاج کافی بہتر تھا۔ امی کے ساتھ ناشتہ کر کے میں دفتر آ گیا۔ چند ادھر ادھر کے کام کر کے گھر پہنچا تو سامنے ہی روحی کچھ کاغذات بکھیرے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک پروجیکٹ کی بات کرنے لگی۔ کل والی باتوں کا کوئی اثر بھی نظر نہیں آ رہا تھا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں بھی خوش دلی سے توجہ سے بات سننے لگا۔ 1 مہینہ چٹکی بجاتے ہی گزر گیا اور میرے بہن بھائی کی روانگی کا دن آن پہنچا۔ امی خوش بھی تھیں اور افسردہ بھی، بار بار آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ آمنہ اور اس کی فیملی بھی ایئرپورٹ تک ساتھ آئے اور ہم سب نے ڈھیروں ہدایات اور دعاؤں کے ساتھ سمر اور فاطمہ کو رخصت کیا۔ پھر ہم انتظار کرنے لگے کہ کب پہنچیں گے اور کب خیریت کا فون کریں گے۔ جب پورے 24 گھنٹے گزر گئے تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ کافی کوششوں کے بعد صرف اتنا پتہ چل سکا کہ وہ دونوں خیریت سے پہنچ گئے ہیں، داخلے کی کارروائیوں سے فارغ ہو کر بات کریں گے۔ لیکن وہ بات کرنا 3 ماہ تک نصیب نہ ہوا اور اس کے بعد بھی 2 ماہ گزر جاتے، تب کہیں جا کر ان کی آواز سننے کو ملتی۔ پتہ نہیں 4 سال کیسے گزریں گے۔ نیا پروجیکٹ شروع ہونے کی وجہ سے میرا کچھ کام بڑھ گیا تھا، لیکن اب میں کبھی کبھی روحی کے ساتھ یتیم خانوں میں بھی چلا جاتا تاکہ نیکی میں کچھ حصہ بھی لے سکوں۔ بلکہ ایک بار تو میں امی کو بھی ساتھ لے آیا۔ اسی روٹین میں دن رات کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی۔ یوں کرتے کرتے 2 سال گزر گئے۔ اس سال ایک فلاحی ادارے والے اپنی ایک سالانہ تقریبات بڑے پیمانے پر منتخب کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پرانے ورکرز اور طالب علموں کو بھی مدعو کر رکھا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں مہمان خصوصی میری بیگم روحی ہی تھی۔ لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید روحی اس تقریب میں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے اپنے طور پر اسے کہا کہ ہم شرکت نہیں کرتے، لیکن روحی نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا اور کہنے لگی جانا تو ہے، ہم تقریب میں شرکت ضرور کریں گے۔ انسان جب اس طرح کے دعوے والی بات منہ سے نکال رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ روحی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جس روز تقریب تھی، اس صبح کا سورج روحی کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اجل کے ہاتھ نے اس کی سانسیں روک دی۔ میں نے اسے جگانے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ میں یوں جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ دشمنوں سے جان بچانے کے لیے بھاگتی ہوئی روحی نے بستر میں جان دے دی تھی۔ میں بدحواس ہو کر باہر نکلا، بہت مشکل سے روحی کے مینیجر کو بتایا۔ اس نے تمام انتظامات کیے، جس تقریب میں جانا تھا ان کو بھی اطلاع دی۔ تھوڑی ہی دیر میں کافی سارے مرد بلیک سوٹ پہنے چند عورتوں کو لے کر آئے تاکہ کفن دفن کی تیاری کی جا سکے۔ وہ عجیب پراسرار سے لوگ تھے، ان میں سے بس ایک ہی چند لفظوں کی بات کرتا، باقی سب خاموش تھے۔ میری ماں اور آمنہ بھی پہنچ گئے تھے۔ جب جنازہ تیار ہوا تو ادارے کے لوگ اور یتیم خانے کے بچے بھی پہنچ گئے۔ میں روتے ہوئے بچوں کو پیار کرنے لگا۔ وہ کہنے لگے شکر ہے مر گئی، ہماری جان بچ گئی، ہم تو بڑی مصیبت میں تھے، یہ ڈائن ہے ڈائن۔ مجھے دبئی والے بندے کے الفاظ یاد آ گئے، لیکن میں نے انہیں ڈانٹا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو۔ ایک نسبتاً بڑا لڑکا تو اتنا جذباتی ہوا کہ میت کو مارنے لپکا، ساتھ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی کو کھا گئی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ الہی کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں چند پراسرار سے لوگ مزید پہنچ گئے۔
उनके साथ मौजूद अफराद को देखकर मैं झटका खाकर उठा और इन्हें गले से लगा लिया। वो समर और फातिमा थे। ये नाकाबिले बयान लम्हात थे। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, समर बोला, भाई ये लड़का ठीक कह रहा है। मैडम रूही का असल किरदार बहुत भयानक है। अभी उसने इतना ही कहा था कि पुरअसरार नजर आने वाले अफराद में से चंद अफराद ने अचानक बाकी सबको गिरफ्तार कर लिया। तब समर ने अपनी बात दोबारा जारी की। मैडम रूही बुर्दा फरोशों की साथी थीं, बल्कि ये ग्रुप एक माफिया से मुंसलिक है। ये लोग मंशियात और स्मगलिंग के साथ साथ बच्चों को दूसरे ममालिक में बेचने का काम भी करते हैं। कई बच्चे मौत का भी शिकार हुए हैं। ये कहकर समर ने रूही का कफन से बाजू निकालकर मुझे एक निशान दिखाया कि ये इनकी तंजीम का लोगो है, जो ओहदे वाले मेंबर बाकायदा अपने बाजू पर खुदवाते हैं। मुझे याद आया, मैंने जब भी इस निशान का पूछा, रूही ने कहा कि ये टैटू है। मुझे याद आया है। अब हकीकत जानकर मैं भौंचका रह गया। समर बोला, अब मजीद जाने आप भी अनजाने में इस तंजीम का आलाकार बने हुए थे। ये जो आपको दूसरे ममालिक में भेजा गया, आपके जरिए मंशियात और हीरे पहुंचाए गए, और तो और मेरे और फातिमा को भी लंदन इसीलिए भेजा गया। हमारा वहां कोई दाखिला न हुआ था। वो तो अल्लाह भला करे इंस्पेक्टर फैज का, जो पहले ही इस केस की तफ्तीश कर रहे थे, उस दिन भी लंदन एयरपोर्ट पर मौजूद थे जब हमारे बैग से माल पकड़ा गया और हमें किसी बात का इल्म न था। तब इंस्पेक्टर फैज ने ही हमारी मदद की और आज हम इस काबिल हुए कि हम मैडम रूही का असल चेहरा बेनकाब कर सकें। उमैर भाई, आपको ख़ास तौर पर मुंतखब ही इसलिए किया गया। आपकी शक्ल रूही के पहले शौहर से बेहद मिलती थी और मजीद मिलाने के लिए दुबई में आपकी स्किन ट्रीटमेंट भी की गई। ये सब सुनकर मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं बेयारो मददगार चारों तरफ देखने लगा। तब इंस्पेक्टर फैज ने ही आगे बढ़कर मेरी हिम्मत बंधाई, हौसला दिया कि इस वक्त हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन हम आपको जल्द ही रिहाई दिलवाएंगे। गिरफ्तारी का सुनकर तो मुझे सच में खश आने लगे और मेरी अम्मी बेहोश हो गईं। आह, लालच किस कदर बुरी बला है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। इंटरपोल और समर के दिए गए सबूतों की वजह से मेरे साथ काफ़ी रियायत बरती गई। मुझे भारी जुर्माने के साथ 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब मैं रिहाई पाकर बाहर आया तो अम्मी और मेरे बहन भाई मेरा इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। मैं वहीं सजदे में गिर गया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।